انت فیہم نے، انت فیہم یہی سورۃ انفال کی آیت نمبر 33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان میں جلوہ گر ہیں، تشریف فرمائیں۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عدو کہتے ہیں دشمن کو، کہ دشمن کو بھی حضور نے دامن میں لے لیا۔ انت فیہم آیت کا ریفرنس ہے۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایشے جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست، کہ اے رسول اللہ سے محبت کرنے والے آپ کی شیدائی، تجھے تو ہمیشہ کی عیش مبارک ہو کہ تو حضور سے پیار کرنے والا ہے، کہ حضور کے دشمن جو ہیں وہ بھی آپ کی بدولت دنیاوی عذاب سے بچ گئے، اجتماعی عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ اور یہ بھی سیرت کا پہلو ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے تھے، اور وہ لوگ جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کو معاذ اللہ کاہن، جادوگر اور ساحر کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پروگرام بناتے تھے، وہ سب کے سب دشمنوں کی صف میں کھڑے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، جانتے ہو آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو سب کام گئے کہ آج تو یہ اشارہ کریں تو ہمارے سارے اس طرح کٹیں گے جیسے پکی فصل کاٹ لی جاتی ہے، لیکن زبان سے انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ کریم باپ کے بیٹے ہیں، یا اشارہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی طرف کہ وہ بھی بڑے سخی اور غریب پرور تھے، تو اس لیے انہوں نے کیا کہا، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آج تم پہ کوئی جرم نہیں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم پہ کوئی جرم نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو اس موقع پہ حضرت ہندہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ معافی میرے لیے بھی ہے؟ ان کا خیال تھا کہ سب کو مل سکتی ہے، مجھے نہیں مل سکتی جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ معافی تمہارے لیے بھی ہے۔ تو اس عفو و درگزر کی برکت سے جتنے بڑے بڑے کفار تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ سرکار کے عفو و درگزر کی برکت ہے کہ پہلے ابو سفیان تھے، اب کیا بن گئے؟ ہاں چلا حضرت ابو سفیان اب کیا بن گئے بولیے؟ اچھا پہلے ہندا تھیں اب کیا بن گئی؟ تو یہ لوگ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے، تاریخ اسلام کیوں نہیں پڑھتے، کہ ہندا کا وہ واقعہ تو یاد رہا کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، حالانکہ وہ روایت ضعیف ہے، اس میں ایک راوی جو ہے وہ مسنگ ہے، جس میں راوی مسنگ ہو اس حدیث کو اس اصول حدیث میں منقطع حدیث کہتے ہیں، تو اس کو لے کر کے چرچا کرنا بالفرض اگر صحیح بھی ہو تو جو کفر کے دور میں جرم سرزد ہو، یہ اصول ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیں تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اب کوئی پرانے واقعے کا حوالہ دے کہ ہندا نے ایسے کیا تھا تو وہ مجرم ہوگا، کیونکہ ہندا نہیں ہے اب وہ کیا ہے؟ سارے بولو، یہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بڑے بڑے جگادری سیاسی لیڈر جو جن کو پریس کانفرنسیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، ان کو پہلے تاریخ پڑھ لینی چاہیے۔ یہ 3-4 دن پہلے ایک سیاسی لیڈر نے ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں کس پارٹی کے ہیں، لیکن بھائی تاریخ اسلام کو پڑھو، اگر آپ الٹریٹ ہو، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں تو کسی کے پاس جا کے تعلیم حاصل کرو، کیوں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہو؟ کس نے تمہیں جج بنایا ہے؟ اور وہ روافظ جو ہیں انہوں نے ایک اور ہی بات کر دی کہ جی انہوں نے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ حضور نے مکہ فتح کر لیے تو ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہندا نے بھی کلمہ پڑھ لیا، واشی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور تم نے دل چیر کے دیکھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام پہ اس طرح انگلیاں اٹھانے والے
صحابہ کرام کی طرف اس طرح زبانیں تان دراز کرنے والے، انہوں نے کیا دل چیر کے دیکھیں کہ انہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دل کی باتیں جانتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگا؟ تمہیں پتہ لگ گیا؟ تمہیں کس نے جج بنایا ہے؟ کس نے تمہیں یہ منصب دیا ہے کہ تم صحابہ کرام کے ایمان کا فیصلہ کرو کہ فلاں نے دل سے پڑھا تھا فلاں نے دل سے نہیں پڑھا تھا؟ تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں زبانیں تان دراز کرو؟ اب اصول کی بات یہ، پڑھی لکھی بات یہ، پکی پیڑھی بات یہ ہے کہ جو صحابی ہے، جس کو حضور نے اپنے دائرہ صحابیت میں اور دائرہ اسلام میں لے لیا، اپنے دامن میں لے لیا ہے، اب وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ قیامت تک کوئی غوث، میری جملے پہ توجہ کرنا، بلکہ قطب الاقطاب غوث الاغواث حضرت ہندہ کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ بولیے بے شک، تاکہ سب کا اتفاق ہو جائے نا، کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی، یاد رکھنا۔ اللہ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے تو اس نظر کو بھی سلام پیش کر دیا، کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت میں